اس کی نظریں کامان پر ٹکی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ کامان اپنے کام کر کے ہی لوٹا ہوگا۔ اس کے یقین کے مطابق کامان نے جواد احمد کی پوری ہسٹری اس کے سامنے میز پر رکھ دی، جس سے وہ اپنی اینٹھی ڈرتی ہوئی سرد آنکھوں سے دیکھنے لگا، جس سے جواد احمد کو ہی دیکھ رہا ہو۔ اس نے فائل کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کی تمام تفصیلات موجود تھیں، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جواد احمد کی بیوی وفات پا چکی، جبکہ اس کی بیوہ بہن نائمہ بیگم اور بھتیجی یشار جواد احمد کے ساتھ ہی قیام پذیر تھی، جس نے حال ہی میں جرنلزم کیا تھا۔ اس کی گہری نظریں صفحے پر تیزی سے ہوتی ہوئی یشار کی تصویر پر اٹک گئی، جسے صدیوں سے بنے پتھر کے دل میں درار پڑی ہو، جیسے کسی نے ہولے سے کان میں سرگوشی کی ہو۔ یہی تو ہے وہ جس کی تجھے تلاش تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے الاؤ کی جگہ بھڑکتے ہوئے جذبات اور سر چڑھ کر بولتی جنونیت نے لے لی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جسے دیکھ کر کمان کو بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کمان، تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، اپنی تیاری پوری رکھو، کیونکہ ہم دشمنوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے جا رہے ہیں۔ اس پولیس والے نے میری قیمتی چیز پر ہاتھ ڈالا تھا نا، اب میں اس کی دکھتی رکھوں ایسا دباؤں گا کہ وہ بھی بلا اٹھے گا، اور اس کے پاس تڑپنے، سسکنے اور گڑ گڑانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ کہتا اٹھا اور جھٹکے سے اپنا کوٹ کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف شاہانہ چال چل دیا، کیونکہ آج اسے فاتح ٹھہرنا تھا اور اس عمدہ چال چلنے کے بعد جیت اس کے مقدر میں ہی لکھی جانی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چال چلتے ہوئے وہ زندگی بھر کے لیے کس شے مات کا شکار ہونے والا ہے۔ یشار کل سے بیمار تھی، اس کی سفید چہرے میں بخار کی شدت سے لالیاں کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نائمہ بیگم بہت پریشان تھی۔ جواد احمد بھی صبح سے گھر ہی تھے، کیونکہ اس چھوٹی چڑیا میں ان کی جان بستی تھی۔ اگر کسی ضروری خبر کے تحت انہیں پولیس اسٹیشن نہ جانا پڑتا تو آج رات وہ کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا دل ہرگز بھی جانے پر آمادہ نہیں تھا، ان کا دل بار بار کسی بڑے خطرے کی پیشن گوئی کر رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتے رہے۔ پھر یشار کے کہنے پر اور زبردستی بھیجنے پر ہی وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکلے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، جس پر وہ پوری عمر بھی پچھتاتے تو کم تھا۔ یہ شاید عمر بچی ہی نہیں تھی ان کے پاس پچھتانے کے لیے۔ آل پوزیشن سیٹ۔ کمال نے واقعی کی اپنے سبھی بندوں کو الرٹ کیا۔ یہ سر سبھی ایک زبان ہو کر بولے تھے۔ اس وقت وہ سبھی جواد احمد کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، کیونکہ جواد احمد نے اپنے گھر میں سیکیورٹی ٹائٹ رکھی تھی۔ ان کا واسطہ ہر وقت کسی نہ کسی کرمنل سے پڑتا رہتا، اس لیے وہ حفاظتی اقدامات احتیاط کر کے رکھتے۔ ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کی ذرا سی بھی غلطی میری نظر میں آئی تو اس بندے کو زمین میں گاڑنے کے لیے مجھے ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ اور یہ جان لو کہ بروٹ جیکسن کو اپنی بات دوبارہ دہرانے کی عادت نہیں۔ اس کی آواز میں خطرناک حد تک شفافیت تھی، جسے ہر ایک گارڈ تھر تھر کانپنے لگا۔ کوئی بھی اپنی جان گنوانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو بروٹ کہتا ہے وہ لازمی کر کے دکھاتا ہے۔ 1 2 3 اٹیک! کامان کی ایک دم کہنے پر سارے گارڈز نے جواد احمد کے گھر پر خاموشی سے دھاوا بول دیا، اور ایک ایک کر کے وہاں کھڑے سارے حفاظتی گارڈز کی گردن مروڑتے گئے، انہیں ابدی نیند سلاتے گئے، جیسے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کتنی خاموشی سے وہ جواد احمد کے گھر کی جنت تک پہنچ گئے تھے، اور جواد احمد کو بھنک بھی نہ لگی۔ بروٹ نیچے گری، لاشوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا شاہانہ چال چلتے اندر داخل ہوا، جیسے اس کا اپنا راج ہو اس گھر پر اور لندن پر۔ سچ میں اس کا ہی تو راج تھا اس گھر پر اور اس گھر کی رانی پر بھی۔ یہ سوچتے ہی بروٹ کی آنکھوں کی سرد مہری کی جگہ جنونیت نے لے لی۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، منزل قریب تھی اور اب وہ اسے سراب ہونے کا ارادہ رکھتا۔ نائمہ بیگم آیت الکرسی پڑھ کر یہ اشار پر پھونک رہی تھی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ اب میں ٹھیک ہوں، فکر مت کریں آپ میری، یشار نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی ماں پریشان ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، تبھی انہیں قائل کرتی ہوئی بولی، کیسے نہ ہوں میں پریشان، ماں ہوں نا میں، اور ویسے بھی پتہ نہیں کسی کی بری نظر لگ گئی ہے تمہیں۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ ان کی سوچ پر سر ہلا کر رہ گئی تھی کہ جیسے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ اسے کتنی بری لگ چکی ہے، جو اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دینے والی ہے۔ اور وہ نظر بچا پیچھا کرتے کرتے اس کے در تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ بروٹ جیکسن دروازے کو لات مار کر تھوڑا آرام سے کھولتا ہوا اندر داخل ہوا، جس پر وہ دونوں پوری طرح ڈر گئی تھی اور اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئی۔ کون ہو تم؟ نائمہ بیگم نے اشار کو اپنی آغوش میں چھپاتے ہوئے اٹک اٹک کر بروٹ سے پوچھا، جس کے چہرے پر ان کا خوف اور ڈر دیکھ کر بڑی کمینی مسکراہٹ آئی تھی۔
روٹ جیکسن سے تو اچھے اچھے ڈر کر کانپنے لگتے، یہ تو پھر عام لوگ تھے۔ اسے ایک دم اپنی دہشت پر ناز ہوا۔ ارے کیسی ہیں ساسو ماں، بندے کو بروس جیکسن کہتے ہیں، کیا اپنے داماد کا سواگت نہیں کریں گی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں ان کو دیکھتے ہوئے ایک نظر یشار پر ڈالتے کہا۔ کیا شاہانہ انداز تھا اس کا! یشار کے خوف سے رنگت زرد پڑ چکی تھی، ایک تو اس کی طبیعت خراب، دوسرا ڈر نے اس کی تمام حساسیات منجمد کر دی تھی۔ اس نے اپنے قدم جیسے جیسے یشار کی طرف بڑھانے شروع کیے، نعیمہ بیگم کی جان پر بنائی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں سرد ہو گئی تھی، اور اس نے ایک جھٹکے سے یشار کو بازو سے کھینچتے اپنے باہوں کی ہلکے میں لیا، جس کے بال لہرا کر بروٹ کے چہرے پر آ گئے تھے۔ ایسا لگا تھا جیسے پہلی بار کسی مدہوش خوشبو نے اسے اپنی آغوش میں لیا، وہ اسی مدہوش کو خوشبو میں کھویا رہتا اگر نائمہ بیگم آ کر اسے دھکا نہ دیتی۔ وہ لمحے بھاگ سے اڑے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، چھوڑو، دور رہو اس سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اور دھکے دیتے، اس نے ایک جھٹکے سے انہیں ایک طرف دھکا دیا جو بیڈ پر جا گرے۔ ماما! اور بروٹ نے ان پر بندوق تان دی، جس پر یشار کی چیخیں بلند ہوئی۔ اگر ایک بھی قدم میری طرف بڑھایا تو تمہاری اوپر کی ٹکٹ کاٹنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا بڑھیا۔ آج تک میری طرف انگلی اٹھانے والی کی انگلی کاٹ دیتا ہوں۔ تنہا رہا کر رہا ہوں تو سر پر مت چڑھو، اور بلاؤ اپنے بھائی کو، اور اگر اس کو صحیح سلامت پانا چاہتی ہو تو اپنے بھائی جواد احمد سے کہنا کہ میرے در پر ذرا حاضری تو لگوائے۔ اس نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے یشار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے کھینچتے ہوئے لے گیا جو اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ چھوڑو، خدا را رحم کرو۔ وہ روتی ہوئی بلک رہی تھی، مگر وہ صدا کا سرد مزاج پاشا تھا، بھلا اس پر کسی آہ و پکار کا کہاں اثر پڑنا تھا۔ اس نے یشار کو اپنی مینشن میں لا کر سیدھا اپنے بیڈ پر پھینکا جو اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بیبی، تمیز مارنے کی مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے جو میں کہوں اسے ایک بار بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اگر اپنے ماموں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو چپ چاپ نکاح پڑھوا دو مجھ سے، ورنہ اس کے بغیر بھی مجھے تمہارے ساتھ سب کچھ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس نے ہونٹوں کے کونے کو خباثت سے دانے میں دباتے اسے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، تو یشار کا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی جب اس نے بروٹ کو اپنی طرف وحشیانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھا۔ نہیں پلیز نہیں، رک جاؤ، میں بھیک مانگتی ہوں۔ مگر اس شخص کے دل میں تو پتھر تھا جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، تو پھر آج بھلا اس کی بات کیسے مان لیتا بروٹ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بروٹ کی آنکھوں میں اسے آگ جیسی لپک محسوس ہوئی تھی، جیسے اپنے قریب آتے دیکھ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ مشرقی لڑکیوں کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے سوئٹ ہارٹ کہ یہ میری خام خیالی تھی۔ اس نے ایک ٹانگ بیڈ پر رکھتے اس کے چہرے سے بالوں کو اپنی ناک کے قریب کرتے مدہوش کی خوشبو اپنے اندر اتاری، اور طنزیہ نظروں سے کہا، جس کی روتے ہوئے ہچکی بن گئی تھی، شھ، ایک اور ہچکی، اور تمہارے لبوں کو میں اپنی دسترس میں لینے سے روک نہیں پاؤں گا۔ بروٹ نے یشار کے اتنے قریب ہوتے کہا، درمیان سے بال بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا کم کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، جبکہ اس کی گہری سمندری آنکھیں بروٹ کے سامنے تھیں جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ بروٹ کو ان آنکھوں کا نشہ ہو چلا تھا۔ اس کا کیا ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جائے کہ کوئی حد باقی نہ رہے، اور نشہ وہ بھی جو جان لیوا حد تک خطرناک تھا، کیونکہ بروٹ جیکسن کو جس چیز کا نشہ لگ جاتا تھا وہ مرتے دم تک اسے اپنی وحشت زدہ لپیٹ میں لے لیتا، کہ وہ چیز گھٹ گھٹ کر سلگ سلگ کر ختم تو ہو سکتی تھی، مگر اسے بروٹ کے قہر بھری دسترس سے کوئی آزاد نہیں کروا سکتا۔ ہے اسیوٹاٹ، اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا، اگر اپنی جان سے پیارے ماموں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی ہاں کر دو، کیونکہ کچھ ہی لمحوں کی زندگی بچی ہے ان کے پاس، ورنہ چیر پھاڑ تو ویسے ہی چکے ہیں میرے کتے سے۔ بروٹ نے اس کی تھوڑی دبوچ سے اس کا منہ اپنے فون کی طرف کرتے باہر کا منظر دکھایا، جہاں جواد احمد کو اس کی شکاری کتے بری طرح لہو لہان کر رہے تھے، اور اس کے لبوں پر ایک ہی ورد تھا کہ اس کی بھتیجی کو چھوڑ دے۔ ماموں! اس نے سرخ آنسو بہاتی آنکھوں سے تڑپ کر فون پر وہ منظر دیکھا جہاں اس کے جان سے پیارے ماموں مر جانے کے در پہ تھے۔ بھلا وہ کیسے برداشت کرتی اپنے باپ جیسے ماموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندگی ہارتے دیکھتی؟ پلیز مت کرو ایسا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑتے کہا، سوئٹ ہارٹ، جواد احمد کی باقی کی سانسیں تمہارے ہاں پر ٹکی ہیں۔ اس نے صفاقے سے کہا، اشاروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جو زمین پر ہی خدا بن بیٹھا؟ اس کے دل میں بے انتہا نفرت پیدا ہوئی روٹ کے لیے، اور یہ نفرت کیا رنگ لانے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ اس کے اقرار پر بروٹ کے سرد مزاج چہرے پر فاتح جیسی چمک تھی، جسے اپنی پسندیدہ شے کو
حاصل کر کے اس کی شدت پسند حس کو سکون ملا۔ آنن فانن ان کا نکاح ہوا تھا۔ تم میری ملکیت ہو، مجھ سے پوچھے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتی، کچھ کہ اس مینشن سے باہر نکلنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ بروٹ نے نکاح کے بعد اس کی کمر کو اپنی سخت سلگتی انگلیوں سے دبوچتے شدت سے کہا۔ یشار کو لگا اس کی انگلیاں یشار کی کمر میں دھنس جائیں گی۔ اسے لگا ادا کی سانس سینے میں اٹک چکی۔ نفرت، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تم انسان نہیں بلکہ کمزور حیوان اور بزاد ہو۔ ابھی یشار بروٹ کو کچھ اور کہتی کہ بروٹ نے اس کی بزاد کہنے پر اس کی اگلی بات کو لبوں میں مقید کر لیا۔ اس کا لمس آگ تھا تو قربت اور بھی وحشی اور جنونی بھری۔ یشار مر جانے کے قریب تھی۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد اس نے یشار جھٹکے سے پیچھے کیا، جس کے لبوں سے لہو کی لکیر ٹپک کر سفید گوری گردن تک بہہ گئی، مگر ہاتھوں کی گرفت میں لیے رکھا، اور جب بولا تو لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ آئندہ میرے ماں باپ پر گئی تو تمہیں زبان سے محروم کر دوں گا، سمجھی؟ یاد رکھنا، بروٹ جیکسن کی صفاقیت کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک بار جو میرے خلاف بولنے کی گستاخی کرتا ہے اس کی اس دنیا میں سانسیں کم ہو جاتی ہیں۔ مجھے کینچی کی طرح چلتی زبانوں کو کترنا اچھی طرح آتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اندازہ اچھی طرح ہو گیا ہوگا۔ آئندہ ایسی گستاخی کی تو اپنی غربت کا زہر مجھے تمہاری نس نس میں اتارنے میں مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔ اس کے لہجے کی جنونیت نے اشارے کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ منہ رگڑتی پوری طرح کھانستی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جیتی جاگتی جہنم میں پھنس چکی ہے، جہاں سے فرار اسے خود لہو لوہان کر دے گا۔ بائی دا وے میں چلتا ہوں، میری گرل فرینڈ ٹینا میرا انتظار کری ہوگی، اور ویسے بھی آج تو جشن کی رات ہے جو میں اس کے ساتھ حسین لمحات گزار کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ آخر جواد احمد کو ہرا کر میں کیسا محسوس کر رہا ہوں شاید ہی تمہیں سمجھ آئے۔ بروٹ نے اپنے طرف غصے سے دیکھتی اشار کو کہا، جس کی آنکھوں میں بروٹ سے نفرت کا جہاں آباد تھا۔ کمینے، ذلیل، کمزور انسان، خدا پوچھے تمہیں۔ وہ مغرورانہ چال چلتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ پیچھے سے اسے چیختے ہوئے بددعائیں دیتی رہ گئی۔ پتہ نہیں اس کی ماں اور اس کے باپ جیسے ماموں کس حال میں ہوں گے، اور اس ظالم درندے نے اسے یہاں قید کر رکھا۔ آخر وہ اپنے کس ستم پر روتی۔ بروٹ لندن کے بنے سب سے بڑے بار میں موجود تھا جہاں ہر طرح کی شراب اور شباب عروج پر تھی۔ وہ یہاں ایک ڈیل کے لیے آیا تھا۔ اس کے پاس ہی ٹینا اس کے گلے کا ہار بنی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر سامنے بیٹھے جارج کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، جسے بروٹ تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے آگے ہونے والے کارنامے سے لطف اندوز ہو رہا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے آگے نہ آج تک ٹک پایا ہے نہ ٹک پائے گا۔ لمحوں میں جواد احمد کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک چکا ہوں۔ تمہارا راستہ صاف ہو چکا ہے، اب میرا مال پہنچ جانا چاہیے مجھ تک۔ بروٹ نے جارج کو ساتھ مہر نگاہوں سے گھورتے کہا۔ جارج کو ایسا لگا جیسے بروٹ اس کے سالم نگل لینا چاہتا ہو۔ وہ فوراً کھگیاتے ہوئے بولا، بروٹ کا تو کوئی ثانی نہیں، لیکن لندن کا سب سے بڑا مافیا جو ٹھہرے تو بھلا تمہارے آگے کوئی دیکھ پایا جو آج تک پاتا ضرور اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا؟ وہ شخص یقیناً، جارج نے اس کے خوشامد کرتے ہوئے کہا تو بروٹ کے ذہن پر جواد احمد کا لہو لوہان جسم لہرایا، جسے سوچ کر اس کے لبوں پر جلدی مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جیسے اپنے کام سے بہت سکون کر رہا ہو۔ جارج نے اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کے فوراً ایک کال کی، جس میں اس نے اپنے بندوں کو منشیات کا ٹرک روانہ کرنے کا کہا تھا، جو اس کے ایک کال پر روانہ ہو چکا تھا۔ بروٹ کا کام ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جارج نے فون بند کیا، بروٹ کے اشارہ کرنے پر ٹینا ایک ادا سے اٹھی اور اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی جارج کی گود میں واحیات انداز میں جا کر بیٹھ چکی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ڈرنک بنانے لگی۔ جارج تو اس کی صدا پر دل گنواتے گنواتے بچا۔ اس نے کس کر ٹینا کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کھینچا اور للچائی ہوئی نظروں سے اس کی جوانی کے انگ انگ کو نہارنے لگا، جیسے ابھی اس کی کمسن جوانی پر ٹوٹ پڑے گا۔ بروٹ کی ایک بات تو لاجواب تھی کہ وہ اپنی گرل فرینڈس بالکل کپڑوں کی طرح بدلتا اور ہوتی بھی وہ بلا کی حسین تھی، جنہیں دیکھتے ہی بندہ پھڑک پھڑک جاتا، اور ٹینا تو ایسی حسین بلا تھی جس کے چنگل میں ہر کوئی پھنسنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا، مگر اسے صرف بروٹ کو اپنے زلفوں کا اسیر بنانے کی چاہ تھی، جو صرف اسے مطلب کے لیے ہی اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ ٹینا چاہتی تھی وہ اس سے سچی محبت کرے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بروٹ کی محبت اور شدت اس کے مقدر میں نہیں بلکہ کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی۔ ابھی بھی وہ ٹینا کے مزے لیتا رہا۔ جب ٹینا نے اپنے گورے جھلکتے ہوئے بازو سے اسے ایک جام بنا کر دیا، جیسے وہ ٹینا کی آنکھوں میں خباثت سے دیکھتا ہوا غٹا غٹ پی گیا۔ ابھی وہ اپنی حد سے آگے بڑھتا کہ ٹینا پھرتی سے اٹھتی ہوئی بروٹ کی باہوں میں جا بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب تو مجھے یہاں تک لا کر بیچ مجدار میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب تک میں اپنی پیاس نہیں مٹا لیتا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے خباثت سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جس پر ٹینا سر جھٹک کر رہ گئی۔ بروٹ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹینا کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری طرف پیٹ کر کے جاؤ؟ میں ایک کال کر کے اگر مال روانہ کر سکتا ہوں تو دوسری کال پر مال کو جانے سے روک بھی سکتا ہوں۔
اس نے اپنے لہجے میں آنکھ اگلتے ہوئے کہا، اچھا تو اتنی ہمت ہے تو میں تو پھر کر کے دکھاؤں؟ بروٹ نے ایسے جیسے چیلنج دیا تھا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن ابھی تو مجھے تمہاری جان چاہیے اور اس حسینہ کی ایک رات۔ اس نے بروٹ پر گن تانتے ہوئے جبکہ حسینہ کو غلیظ نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو تمہیں میرے خیال میں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے جو خود 2 لمحوں کی بچی ہے۔ بروٹ کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی جسے محسوس کرتے اپنے دل گردوں میں جیسے کچھ چیرتے ہوئے محسوس کرتے۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر فرش پہ گر گئی اور ایک دم اس کو خون کی اکائی آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گارڈ سے گن تان لی بروٹ پر اور اس کے آدمیوں پر، بدلے میں انہوں نے بھی ان پر گن تان لی تھی اور ایک کے بعد ایک فائر کرتے ہی ڈھیر کرتے چلے گئے، جبکہ بروٹ جارج کے چہرے پر اپنا قیمتی جوتا رکھے جھکا۔ اپنی موت کو تو نے خود دعوت دی ہے، بروٹ جیکسن سے دغا بازی کر کے اب بھگت، تیری یہی سزا ہے۔ اس کے لہجے میں آج ہی جیسے فنکار تھی جسے محسوس کرتے پورے بال میں کپ کپی تاری ہوئی۔ دہشت کا پہلا نام بروٹ جیکسن، اب ہر کوئی اس کے آنے پر سانس روک لیا کرتا۔ اس کی وحشت اتنی تھی، ٹینا کھلکھلاتے ہوئے اس کی باہوں میں باہر ڈالتے اسے باہر لیتے چلی گئی، لیکن بروٹ کی بے حس احساس سے آ رہی آنکھوں پر چھم سے کسی کا چہرہ لہرایا۔ ہر رات سے صبح اور پھر صبح سے رات ہونے پائی تھی، لیکن یشار کو تو شاید کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے لیے تو جیسے ابھی کی بات تھی۔ آخر کیسے اس کی زندگی اتنی کم وقت میں پلٹ گئی تھی؟ اس نے جو اپنے ہم سفر کو لے کر خواب سجائے تھے وہ پل میں چکنا چور ہو گئے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک رات اور ایک دن سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کمر ڈرپوک سی، مگر وقت نے اسے بنا دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی، ابھی وہ ظالم شخص یہاں نہیں تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں فرار حاصل کر سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی مگر لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر بھی وہ کس طرح اٹھتی، باہر کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نیچے تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گھر کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، اس لیے اس نے پیچھے بیک یارڈ سے جانے کا سوچا۔ اس کی کمر میں جو کھڑکی تھی وہ بیک یارڈ میں کھلتی تھی جہاں گہرا جنگل تھا۔ یہ مینشن ایک نہایت سنسان علاقے میں بنایا گیا تھا جس کے اطراف میں جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس نے پہلے پردوں کو باندھا اور انہیں باندھ کر نیچے لٹکایا اور پھر آہستہ آہستہ جان حالت میں آئی تھی اس کی جب وہ پردے سے لٹک کر نیچے کود رہی تھی، مگر اسے یہ کرنا تھا اپنے پیاروں کے لیے، اسے اس قید سے آزاد ہونا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے، اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ جوتا کہیں دور ہی گر گیا تھا جبکہ پاؤں میں کنکر اور لکڑیاں چپ کر اس کے سفید پاؤں خون سے رنگتے چلے گئے، مگر اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہ تھی۔ دوپٹہ کہیں دور ہی گر گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کسی دیو کامر بندے سے ٹکرائی۔ گہری رات میں یوں کسی انجان بندے کو جنگل میں اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل باہر آنے کو ہوا۔ خوف سے پاؤں منجمد ہو گئے جبکہ چیخ منہ میں ہی دب گئی، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑی تھی بے یقینی سے آنکھیں اس کے پھٹنے کے قریب آ گئی تھی کیونکہ سامنے کھڑے شخص کی اس وقت آمد اس کے لیے ناممکن تھی۔ ایک دم زور سے چیخ نکلی اس کی جب اسے سامنے کھڑے شخص کی سرخ آنکھوں میں اپنے لیے وحشت دیکھی جو آنکھوں سے ہی اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہاں اسے دیکھ وہ الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہوئی اور بھاگتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ اندھے منہ کے بل گر گئی۔ تلخراج چیخ نکلی تھی اس کے منہ سے، اس سے بھی زیادہ اس کی روح تو فنا ہوئی جب اس نے اپنی کمر پر اس ظالم درندے کی گرفت محسوس کی جو بہت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی کیونکہ اس وحشی کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ میرے ساتھ مت کرو ایسا، رحم کرو مجھ پر، بس ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل لینے دو۔ وہ بہت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر وہ ظالم کان بند کیے اسے اپنی کمر پر لاد چکا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ اس حالت میں بھی جذبات اور شرم کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ کہاں دیکھی تھی کسی میں اتنی جرأت اور بے باکی اس نے؟ نیچے اتارو مجھے، یشار نے اس کے کندھے پہ اپنی نازک ہتھیلیوں سے مکے برساتے ہوئے کہا جس کا اس مضبوط اور بے حس شخص پر 1 انچ بھی فرق نہ پڑا۔ بروٹ نے دروازہ کھولا تھا اور یشار کو لا کر سیدھا گاڑی کی سیٹ پر رکھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور جان لیوا تھی کہ اس کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ بروٹ نے اس کی دونوں کلائیاں سیٹ پر لگائیں اور اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسیں یشار کے چہرے پر پڑ گئی، اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ ڈر کے مارے پسینے کے ننھے ننھے قطرے شبنم کی طرح اس کے چہرے پر چمکنے لگے۔ میں جان بوجھ کر نہیں نکلی، پلیز بس ایک بار مجھے گھر والوں سے ملوا دو۔ روتے روتے اس کا چہرہ سکھ پڑ چکا تھا اور ہچکی بن گئی تھی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ گھر سے ایک بھی قدم باہر نہ نکالنا، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بروٹ کی آنکھیں لہو کی طرح سرخ ہو رہی تھی جبکہ انداز ایسا سرد اور بے رحم تھا کہ اشار کے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی۔
اشار کو لگ رہا تھا جیسے برور ابھی اسے اپنا شکار سمجھ اس پر جھپٹ پڑے گا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اپنی صفائی پیش کرتی، برور نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سیدھا اس کی اوریاں سفید گردن پر جھکا اور اپنے دانت کاٹ دیے۔ درد کی شدت سے وہ زور سے چلانے لگی۔ اس نے بہت کوشش کی اس وحشی درندے کو اپنے سے دور کرنے کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اشار کو لگا اس کی گردن پر کسی نے دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیا۔ وہ اس پر سے ہٹا تو اس کی نظر اس کے لرز سے کپ کپاتے لبوں پر گئی۔ گردن کے بعد اس نے اشار کے لبوں کی کپ کپاہٹ اپنے ہونٹوں میں مقید کر لی، جس پر وہ نازک جان تڑپ کر رہ گئی۔ برور کی قربت اسے جھلسا رہی تھی۔ آخر وہ کیسے اپنی زندگی کے ساتھ سب سے بڑے ظلم کرنے والی کی قربت برداشت کر سکتی؟ اسے اپنی قسمت کے ستم ظریفی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس نازک جان کی ننھی سی جان ہلکان کیے رکھتا اگر وہ بے ہوش ہونے کے قریب نہ ہوتی تو۔ اس پر سے ہٹا تو اس کی گہری آنکھوں میں تیرتے سمندر کو دیکھا، جس کو دیکھنے سے اس کے پتھر دل میں دوسری مرتبہ دراڑ پیدا ہوئی۔ میرے دیے ہوئے حکم کی تمہارے نزدیک کوئی عزت نہیں؟ تم نے گھر سے باہر قدم نکال کر یہ واضح کر دیا، مگر اب اس کی سزا جو میں تمہیں دینے والا ہوں، یقیناً اس کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچو گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا، یشار مضبوط لڑکی ہونے کے باوجود اندر تک ڈر گئی۔ ویسے پہلے مودی کا ہی کیسی لگی؟ اس نے یشار کی گردن پر دیے ہوئے اپنے زخم سلگتے ہوئے لب رکھا، کہا، جس پر وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ اس کے زخم پر جلن ہونے لگی، جس کے باعث وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اب پتہ نہیں بروٹ اس کا گھر جا کر کیا حال کرنے والا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بروٹ اسے کھینچتے ہوئے ڈارک روم میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے اشار کو زبردستی کرسی پر بٹھایا اور باندھ دیا، جبکہ وہ مسلسل جھٹپٹا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلگتی ہوئی لکڑیاں لے آیا، جسے دیکھ کر اشار کے حواس پختہ ہوئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ سویٹ ہارٹ، تمہاری سزا کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ تم خود چل کر باہر نہ جا پاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے سلگتی ہوئی لکڑی پکڑ کر اس کے پاؤں پکڑ کر نیچے سے داغے تھے کہ اس کے پاؤں کے تلوے جھلس گئے، اتنے کہ اس نے پاس پگھلنے لگا۔ چھوڑو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اشار کے دل سوز چیخیں اس کمرے میں گونج اٹھی تھی، درد سے، جس پر بروٹ کے دل میں بھی چبھن ہوئی، مگر وہ نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہ سب نہ کرتا تو یہ چڑیا پھر سے پنجرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ بروٹ نے تھوڑی دیر بعد اسے دیکھا تو وہ درد سہتے سہتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر اس نے لکڑی پھینکی اور اسے اپنی گود میں کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹایا۔ تم وہ نشہ ہو جسے سونگتے ہی میں بن پیے بہک جاتا ہوں، تمہاری بس قریب آنے سے میرے پر ایسے مدہوشی کن خماری چھانے لگتی ہے کہ آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں، میرے سینے میں متھن جذبات بھڑکنے لگتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ تمہاری چھوٹی سی جان کو ان رس بھرے لبوں پر لے آؤں، جس سے تمہاری جان پر بن جائے اور پھر بادل کی طرح برسوں اور تم بوند بوند کر کے سیراب ہو جاؤ۔ اس کے پاؤں میں منہ لے جا کر وہ گہری سانس بھر کر بولا، جس نے اس کا حال خراب قادر بے ایمان کر رکھا تھا۔ جو وہ ٹینا کو وہیں چھوڑ اپنے اس نشے کو پورا کرنے آیا تھا، اور اس کے پاؤں پر ٹیوب لگاتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اپنی جنونی گرفت میں لے کر سو چکا۔ دنیا جہاں سے بیگانہ، وہ دونوں کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہے تھے۔ نائمہ بیگم کا رو رو کر حال خراب ہو چکا تھا۔ جنید صاحب گھر کے دروازے پر گارڈ کو مرد ایک لپک کر اندر پہنچے، جہاں اس کی بہن گریہ زاری کرتے مر جانے کے قریب تھی۔ بھیا، میری بیٹی کو بچا لو، وہ گنڈا لے کے اسے کچھ نہ کر دے، اسے خدا کے لیے بچا لو۔ اپنی بہن کو دلاسے دیے وہ فوراً بروٹ کے پاس گیا تھا، جس کے گارڈز نے اسے مار مار کر جنگلی کتوں کے شکار کے لیے ڈال دیا۔ جب اسے لگا کہ وہ مر جائے گا تو اسے وہاں سے نکال کر اسے گھر کے آگے پھینک دیا، جہاں سے اسے نائمہ بیگم بمشکل اسپتال لے گئی۔ ان لوگوں کی زندگی ایک دم بروٹ نامی طوفان کی زد میں آ گئی تھی، جس سے مر کر تو نجات حاصل کی جا سکتی ہے، مگر زندہ رہتے بالکل بھی نہیں۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک درد کی لہر اٹھی۔ پاؤں اتنے جھلس چکے تھے کہ وہ چلنے سے بھی قاصر تھی، اوپر سے سنگ دل کی مضبوط گرفت اسے نئی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، جس کی وجہ سے بروٹ نے شیر جیسی آنکھیں گھور کر اسے دیکھا، جسے اس کی یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ دور رہو مجھ سے، سنا تم نے؟ دور رہو، نفرت ہوتی ہے مجھے خود سے جب تم مجھے اپنے حساب میں لیتے ہو، دل کرتا ہے مر جاؤں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری قربت سے کہ ایک ایک سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ وہ نفرت اور غصے سے کہتی بیڈ سے لڑکھڑا کر نیچے اتری۔ پاؤں زمین پر کھڑے ہونے سے اور درد کا شکار ہوئے تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، مگر اٹھنے کی زحمت نہ کی، بلکہ سرخ بہتی آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھنے لگی، جو کمفرٹر جھٹکے سے اتار کر لپک کر اسی طرف آیا اور اس کے بال مٹھی میں بھرتے اس کا منہ اپنے عین سامنے کیا۔ بالوں پر اس کی شدت بھری گرفت محسوس کرتی وہ درد سے دانت اور جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی؟ بروٹ جیکسن نے آنکھوں میں سلگتی ہوئی آنکھ لیے ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے کہا۔
اس کی بات پر وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے کہ کہہ رہی ہو ہے ہمت تو روک کر دکھاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، آل سیڈی پر جنید احمد انسپیکٹر کی وفات پا جانے کی خبر چلنے لگی، جس سے یہ شعر سناٹک کی عزت میں آ گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے تو کہا تھا کہ وہ زندہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی، تو تم نے انہیں چھوڑا تھا، پھر یہ سب کیسے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بال کھینچتی پاگل ہو جانے کے در پہ تھی۔ تم نے کیا ہے یہ سب، تم نے ہی کیا ہے، کتنے سارے درندے ہو تم، زمین پر ہی خدا بنے بیٹھے ہو، تحفے تم پر، خلیز انسان۔ وہ تو جیسے پاگل ہوتی ہے، اس کا منہ نوچ لینے کے در پہ تھی۔ فروخ نے بمشکل اسے اپنے ہاتھوں سے قابو کر رکھا تھا۔ وہ تو شیرنی بنی بیٹھی تھی آج۔ جانے دو مجھے، اب تو میرے ماموں بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اور تم تو لائے ہی مجھے ان سے بدلے کے لیے تھے، ہے نا؟ اب تو میرا یہاں رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ چھوڑو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے، گھن آتی ہے تمہارے لمس سے، دل کرتا ہے دنیا سے اپنی ہستی مٹا دو۔ جب 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 یہ سوچتی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو تو مرنے کو دل کرتا ہے میرا۔ اتنی نفرت اس نے بچپن کی بات اب دیکھی تھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے، کہ وہ سن ہو کر رہ گیا۔ پتھر دکھنے والا بروٹ جیکسن اتنے سالوں بعد آج اندر سے درد کا شکار تھا، مگر اسے خود بھی وجہ معلوم نہیں تھی کہ وہ شعر کے اس طرح کہنے سے کیوں دکھی ہو رہا تھا۔ یہ شعر تھی کہ اپنے اندر کا سارا لاوا اس پر انڈیری جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے سب دکھوں اور درد کی وجہ بروٹ کو ہی سمجھتی، اور وہ کچھ غلط بھی نہ تھی۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار بروٹ ہی تو تھا، جس کی وجہ سے اس کے جان سے پیارے ماموں کی جان چلی گئی، اور اس کی اپنی سگی ماں پتہ نہیں گھر میں کس حال میں تھی، جو اسے دیکھ کر جیتی تھی، اب پتہ نہیں جی بھی رہی ہوگی یا نہیں۔ اس کے ماموں کی وفات نے ان پر کیا اثر ڈالا ہوگا، یہ سوچ کر یہ شعر مرنے کے قریب تھی۔ اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ بروٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے شدت پسند لہجے میں کہا، جیسے اس کو اشارے کے دل میں اپنے لیے نفرت ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ نفرت تو بہت چھوٹا جذبہ ہے، میں اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ تمہیں ناپسند کرتی ہوں۔ اتنا کہ اگر مجھے مرنے اور تمہارے ساتھ رہنے میں ایک آپشن دیا جائے تو میں مرنے کو ترجیح دوں گی، اس لیے چھوڑ دو مجھے، میرے وجود سے بھی تم کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ ایشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدت اور تنزیہ لہجے میں کہا، جس پر بروٹ چپڑے بھینچ کر اسے دیکھنے لگا اور جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچتا اپنے سامنے کر کے، جتنی ہی مرضی نفرت کیوں نہ کرتی ہو، چھوڑوں گا تو تمہیں میں مرتے دم تک نہیں، کیونکہ جس چیز کا بروٹ کو نشہ لگ جائے اسے تو مجھ سے مرنے کے بعد ہی آزادی مل سکتی ہے۔ بروٹ نے آنکھوں میں سرد آگ لیے ہوئے کہا، تو پھر مر جاؤ۔ ایشان نے یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، یہ بات بروٹ کے دل پہ لگی۔ تمہاری قسم، تمہیں اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میں بھی بروٹ جیکسن نہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہارے دل کی دھڑکنیں بروٹ جیکسن کا نام آلاپیں گی، تمہارے یہ سرخ ہونٹ میرے نام کی تسبیح پڑھیں گے۔ بروٹ نے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے کہا، جس پر وہ نفرت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ تمہاری نس نس میں اپنے لمس کا زہر نہ کھول دیا تو کہنا، تب تمہیں اپنے وجود میں بھی بروس جیکسن کی روح محسوس ہوئی، تب کیا کرو گی؟ بروٹ نے اسے شدت سے اپنے اندر بھینچتے ہوئے کہا، جس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایسا مر کر بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ چیخ کر بولی، جانم، اگر میں انتقام لینے پر آ گیا تو یہ جو تم اپنی عزت پر غرور لیے کھڑی ہو نا، میرے حق چھین لینے پر اپنی عزت بھی گنوا دو گی، اس لیے سوچ سمجھ کر بولو، ورنہ نقصان تمہارا ہے۔ بروٹ نے شدت سے اسے اپنے لبوں کی دسترس میں لیتے کہا، جس پر وہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ بروٹ وہاں سے تو نکل آیا، مگر بار میں جا کر وہ غصے میں سب کچھ تہس نہس کرتا چلا گیا۔ ایک کے بعد ایک شراب کا گلاس منہ میں اڈیلتا وہ اپنے اندر کی جلن کم کرنے کے در پہ تھا، اس بات سے بے خبر کہ آگ اس کے دل میں لگی ہے جو پچھلے یار سے ہی ٹھنڈی پڑے گی۔ ٹینا اسے پریشانی سے یوں اتنا پیتے دیکھ رہی تھی۔ بروٹ میری جان، سب خیر تو ہے نا؟ آج تم اتنے مختلف کیوں لگ رہے ہو؟ ٹینا نے بروٹ کے بالوں میں ہاتھ پھرتے کہا، جو اسے جھٹکے سے گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کی گردن میں منہ دیے لمبے سانس کھینچنے لگا، مگر کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ جس مدہوش کن خوشبو کا وہ ایڈکٹ تھا وہ تو یشار کے پاس تھی۔ اس نے فوراً ٹینا کو خود سے الگ کیا اور یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ ٹینا جو اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتی اسے اپنی اداؤں سے رجھانے ہی لگی تھی۔ بروٹ کو خود سے اچانک دور کرنے پر کلس کے رہ گئی۔ آخر کیسے وہ مجھ سے اتنی نفرت کر سکتی، وہ بھی بروٹ جیکسن سے، جس کی نور نظر بننا ہر لڑکی کا خواب ہے، اور وہ اسے ہی اپنے لیے زندگی ختم کرنے کی وجہ سمجھتی تھی۔ آخر کیسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ٹیبل کو زور سے لات مارتے کہا، میں اسے خود سے محبت کرنے پہ اتنا مجبور کر دوں گا کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا، چاہے مجھے اس سے محبت ہو یا نہ ہو۔ بے شک میرے لیے وہ ایک ضرورت کا سامان ہے، مگر اس کے دل میں اپنے لیے محبت میں پیدا کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جنونیت کے لیے کہا، کتنا خودغرض تھا وہ شخص جو خود کو کسی کے آگے نہیں جھکتا، مگر دوسروں کو اپنے سامنے جھکانا اپنی اولین ترجیح سمجھتا، کیونکہ وہ بروٹ جیکسن تھا، جنونیت اور شدت کا دوسرا نام۔ اس کے دھیمے لہجے میں بڑبڑانے پر بھی ٹینا نے اس کی باتیں سن لی تھی، اور وہ
حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ برود سے کچھ پوچھتی وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے پاگل ہو جانے کے در پہ تھی۔ ایسی کون سی لڑکی تھی جس کے دل میں برود اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا تھا؟ آخر اس کی محبت میں کوئی شریک آ ہی گیا، لیکن اب وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑنے والی تھی جو اس کی اور اس کے برود کے درمیان آئی۔ وہ فوراً اپنا بیگ پکڑ برود جیکسن کے مینشن کی طرف لپکی جہاں اس کا شکار موجود تھا۔ اے لڑکی، باہر نکلو ابھی، پڑا میں تمہیں باہر نکالنے پر آ گئی تو تمہارے سر پر کوئی چھت نہیں بچے گی۔ ٹینا نے برود مینشن میں آ کر زور سے چلاتے ہوئے یشار کو باہر بلایا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو، اپنی ملکیت۔ یشار نیچے سے شور کی آواز سن کر نیچے چلی آئی اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس نے نہایت چھوٹا لباس پہن رکھا تھا جو یشار کو ناگوار گزرا، اور خاص کر اس کا بدزبان لہجہ۔ تو تم ہو ڈائن جس نے میرے برود کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے، مگر تمہیں ایک بات سمجھاتی چلوں کہ تم جیسی تھرڈ کلاس عورتیں بہت دیکھی ہے میں نے، تمہاری اوقات یاد دلانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس نے یشار کو دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورتی سے جلتے ہوئے اسے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ابھی وہ یشار پر چپٹ پڑتی یا اس کا منہ نوچ لیتی جس کا اثیر اس کا برود ہو چلا تھا۔ اس کی باتیں سن کر یشار کو لمحے میں سمجھ آ چکا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، برود کی گرل فرینڈ تھی جس کا ذکر برود نے اس کے سامنے کئی بار کیا۔ تو تم ہو برود کی گرل فرینڈ؟ یشار نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کوئی شک، اور بہت جلد بیوی بھی میں ہی بنوں گی، اس نے اپنی ڈائی شدہ بال غرور سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ او آئی سی، تو ایسی بات ہے تو پھر برود نے تمہیں میرے اور اس رشتے کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا، یشار نے ٹینا کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر ٹینا دانت پیس کر رہ گئی۔ یشار سمجھتی تھی کہ برود جیکسن ٹینا سے پیار کرتا ہے، تبھی وہ برود کو ٹینا سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ برود بھی وہ درد سہے جو اس نے سہا، اپنے پیاروں سے دور ہو جانے کا درد، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ برود جیکسن نے شاید ہی کسی سے دنیا میں محبت کی تھی۔ تم جو بھی کہو، برود صرف میرا ہے اور وہ صرف مجھ سے ہی پیار کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی اور مجھ سے پیار کے دعوے کیوں کرتا ہے اور کیوں چاہتا ہے کہ میں اس سے پیار کروں؟ یشار نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے سارا سچ اگل دیا جس سے ٹینا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آخر برود جیکسن جیسا شخص شادی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کسی سے دل لبھا تو سکتا تھا مگر شادی ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سراسر جھوٹ بول رہی ہو، برود کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کا قتل کر ڈالتی۔ تمہارے برود نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟ بہت افسوس کی بات ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں میں بہت پیار ہے، اشاروں سے جلاتے ہوئے بولی جس کا پارا آخری حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں برود جیکسن کی بیوی ہوں۔ بے شک میں اسے منہ نہیں لگاتی، پیار نہیں کرتی، اس کا وجود میرے لیے اذیت کا باعث ہے، لیکن ہوں تو میں اس کی بیوی ہی نا، جس کے قصیدے وہ 2 دن رات پڑھتا رہا۔ مگر سد افسوس اس نے اپنی محبوبہ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے تم پر ترس آتا ہے، یشار مصنوعی رحمدلی سے بولی۔ بہتر ہوگا کہ یہ بات تم اپنے محبوب سے ہی پوچھ لو، وہ اس کا کندھا تھپک کر اسے انگاروں پر دھکیلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ایسا کرتے اس کے چہرے پر کئی دنوں بعد کھل کر مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ اپنے مطابق وہ برود سے ایک بڑا بدلہ لے چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا اسے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دینے والا تھا، جس پر وہ جتنا بھی پچھتاتی اتنا کم تھا۔ ٹینا کو رہ رہ کر اپنے ساتھ کی گئی ذاتی یاد آ رہی تھی۔ برود نے آخر اسے چھوڑ کر کسی اور کو چن ہی لیا تھا، جس کا اسے ڈر تھا وہ ہو چکا تھا، مگر ٹینا اتنی آسانی سے برود کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ ایسا سونے کا پنجرا تھا جس سے کوئی بھی پرندہ نجات نہیں چاہتا تھا، اور ٹینا بھی ان میں سے ایک تھی۔ کئی دن گزر گئے اسے سوچتے سوچتے کہ آخر ایسا کیا کرے جس سے یہ اشارہ اور برود دونوں ہی ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے۔ اور کئی دن بعد اس کے خرافات دماغ میں ایک آئیڈیا آ چکا تھا جو برود اور یشار دونوں کی زندگی بدل دینے والا تھا، خاص کر یشار کی۔ ٹینا اچھا خاصا تیار ہو کر رات کو برود کے سامنے بار میں موجود تھی جہاں وہ عام طور پر ڈرنک کرتا۔ کہاں تھے تم اتنے دنوں؟ برود نے اسے ایک نظر دیکھ کے اپنے جام پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا۔ تنہائی میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کون سا مزہ ہے جو میں تمہیں نہیں دے پائی جس کے لیے تم نے شادی کر لی۔ ٹینا کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر وہ صرف ایک پل کو چونکا۔ بھلا اسے کیسے معلوم ہوا تھا یہ سب؟ مگر اسی بلا سے اسے کون سا کوئی فرق پڑتا؟ یہی دیکھ رہی ہوں کہ اس ڈائن نے تم پر ایسا کون سا جال پھینکا ہے جو تم اسے قابو میں آ گئے۔ اسی بات پر برود کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ آخر تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ٹینا نے آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لیے ہوئے کہا۔ برود جیکسن کسی کو بھی صفائی دینے کا پابند نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ برود اچھے خاصے نشے میں تھا تبھی ٹینا کو کچھ کہہ نہیں رہا تھا، ورنہ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو اب تک ٹینا کا گلا ضرور دبا چکا ہوتا۔ اور جو تمہیں یشار نے اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہے
اس کا کیا؟ وہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتی، پھر بھی تم اس کی محبت میں دم بھرتے رہتے ہو کہ تسلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی بات پر برود کا پارا غصے سے چڑھا اور اس نے ٹینا کا گلا دبوچ لیا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہی جو تمہاری بیوی نے کہا، اس نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے کہ اس کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہیں چھونے بھی نہیں دیتی اور نہ تمہیں اس قابل سمجھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ رات گزار سکو۔ ٹینا نے ایک ہی چاڑ لگا کر بتائی تھی اور اسے یہ اشارے کے خلاف بھڑکایا جو اس کی باتیں سنتا بھڑک بھی گیا۔ نشے نے اس کی ساری سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی، اس لیے تو نشے کو حرام قرار دیا۔ وہ اسے وہیں پھینکتا ہوا اس سے گاڑی کی چابی لے کر ریس ڈرائیونگ کرتا ہوا روٹ مینشن پہنچا اور وہاں پہنچ کر وہ کمرے کا دروازہ ٹانگ مار کے کھول کے اندر داخل ہوا اور خوب خوار نظروں سے یشار کو دیکھنے لگا۔ جب روٹ کو نشے کی حالت میں دیکھ کر سہم گئی تھی، وہ شیر کی طرح اپنے شکار کی طرف بڑھا تھا۔ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے قریب مت آؤ، تم ہوش میں نہیں ہو، تم شراب پی کر آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے قریب آنے سے منع کرتے ہوئے آخر وہ چیخ پڑی، تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں، تم مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کے لائق نہیں سمجھتی؟ ضد ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھتے سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑ کر کہا، جس کی باتیں سنی یہ شاعر کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں۔ تو کیا اسے بھٹکایا گیا تھا؟ مگر کس نے؟ یہ شاعر نے پھٹتے ہوئے سہن سے سوچا۔ نہیں نہیں، میرے قریب مت آنا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب میں نے نہیں کہا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوتی ہوئی اٹکتے اٹکتے بولی۔ پیچھے بڑھتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹکرا کر بیڈ پر گری تھی اور پیچھے کو کھسکنے لگی، اور برو جیکسن کو جیسے اسی موقع کی تلاش تھی۔ وہ اسے گرتے دیکھ فوراً بیڈ پر ٹانگ اور ایک ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حالے میں لیتے اس کی تمام راہیں بند کر کے، تمہیں کہا تھا مجھ سے ضد مت لگانا، تم سے حق وصول کرنے پر آ گیا تو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی بلکہ اپنی منمانی کرتی رہی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی، کیونکہ برو جیکسن کو اس نے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسا آج دیکھنے کو مل رہا تھا، کیونکہ برو جیکسن آج یہ شاعر کی مکمل پیشی بن گیا تھا۔ تمہاری خوشبو دلکش ہے پر میرے کسی کام کی نہیں، میں حاصل کرنے سے زیادہ چھیننے پر یقین رکھتا ہوں۔ اس وقت تمہارا وجود میری دسترس میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ سے ضد لگانا معمولی بات نہیں، ایسی موت ملے گی کہ روح سسکتی رہ جائے گی۔ بس کریں پلیز، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں، گھن آتی ہے مجھے آپ سے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ تمہیں خود سے گھن آئے گی مائی بیبی، جب تمہارے انگ انگ پر میری چھاپ ہوگی کیسے مٹاؤ گی مائی لٹل ڈوئی؟ ہاں ہاں۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر ظالم درندے کی طرح ٹوٹ چکا تھا اور پوری رات اسے پوری طرح ایک کھلونے کی طرح رونتا رہا، جس پر یشار نے روتے سسکتے کئی بار اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ صبح برود کی آنکھ کسی کی سسکتی ہوئی ہچکیوں سے کھلی، اس نے اپنے بوجھل ہوتی آنکھیں میچ کر کھولنے کی کوشش کی اور اپنی دوسری طرف نظر دوڑائی جہاں یشار ابتر حالت میں سسک رہی تھی۔ بکھرا وجود سرخ چہرہ اور چہرے پر زمانے بھر کا دکھ برود پر یہ واضح کر گیا کہ وہ رات کو اس کی عزت نشے میں رون چکا۔ رات کے سارے واقعات اس کے ذہن پر تر و تازہ ہوتے چلے گئے۔ یوں ماتم کیوں کر رہی ہو؟ برود نے بیڈ سے ٹیک لگا کر سلگتے لہجے میں پوچھا، جس پر اس کا ہچکیاں لیتا وجود ایک دم ساکت ہوا۔ یشار کا جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے کسی نے بھگوڑ کر رکھ دیا ہو، اتنی بے بسی تھی کہ وہ خود کو ختم بھی نہ کر پا رہی تھی۔ ماتم کیوں کر رہی ہو؟ یہ ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ اس نے آنسو سے لبریز آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے دیکھ کر برود کو لگا کہ اس ساگر میں ڈوب جائے گی۔ تم جو بھی کہو یہ میرا حق تھا، سمے نے لے لیا، کیونکہ اپنا حق برود چھوڑا نہیں کرتا، برود نے جنونیت سے کہا۔ ہاں، حق تو تم چاہے میرے پر اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہو، مگر میرا دل کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ تم جیسے پتھر دل انسان کے لیے نہیں۔ تم نہیں جانتے تمہارے اس عمل سے میں تم سے شدت کی نفرت کرنے لگی ہوں جس کی کوئی سیما نہیں۔ اس نے آنکھوں سے اپنا غم بہاتے کہا۔ اس کی باتوں سے برود کے ذہن میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلتا فوراً اپنے اسٹڈی روم میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اپنی عزت گنوا دینے پر ماتم کرنا تھی۔ کمان، تم آریانہ پر نظر تو رکھے ہوئے ہو، اگر اس کی زندگی میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو تمہاری حلق سے جان کھینچنے میں مجھے لمحہ نہیں لگے گا، کیونکہ میں اپنی بہن کو ایک تنکا بھی نہیں چپنے دینا چاہتا۔ گاٹ اٹ؟ شام میں وہ کمان کو وارن کرتے بولا تو اس کی نظر یشار پر پڑی جو اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی؟ برود سرد لہجے میں بولا، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آریانہ کے بارے میں کسی کو علم ہو جائے، کوئی یشار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ رہی ہوں کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو محض ایک چیز سمجھ کر رونے والا اپنی بہن کے لیے کس حد تک حفاظتی اقدامات کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر دیکھ برود جیکسن کی آنکھیں شرارے اگلنے لگی۔ اس بکواس کا مطلب؟ وہ دانت بھینچ کر بولا، یہی کہ جب تم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ اتنا غلط کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا؟ مقافات عمل پر تو یقین رکھتے ہوگے نا تم۔ سوچو اگر میری ہی طرح تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب ہو، کیا تمہاری طرح کوئی غنڈہ اسے اٹھا کر لے جائے اور میری طرح سلوک کرے، اس کی زندگی جہنم بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟
یشار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سوال کیا تھا، جس کی بات پر بروٹ جیکسن غصے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلتا اٹھا اور چیل کی طرح اس کی طرف لپکا اور اس کا گلا دبوچتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو اس کی ہستی مٹا دوں گا میں اس جہاں سے۔ آج تک کسی نے ایسی بات منہ سے نہیں نکالی، اور اگر نکالی بھی ہے تو وہ اپنی نیند سو چکا۔ اگر تمہاری جگہ یہ بات کسی اور نے اپنے منہ سے نکالی ہوتی تو اب تک اس کی زبان کاٹ کر ٹکڑوں میں یہاں زمین پر پڑی تڑپ رہی ہوتی۔ لڑکی، کیا تمہیں اپنی زبان پیاری نہیں؟ میں اسی لمحے تمہیں زبان سے محروم کر سکتا ہوں اگر ایک بھی لفظ تم نے اور نکالا تو۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ہیبت ناک وحشت بھری آنکھیں کاٹتا وہ بولا۔ ایسا لگ رہا تھا اگلی ہی پل وہ یشار کا گلا گھونٹ کر اسے مار دے گا، مگر یشار بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھ رہی تھی اور پھر بولی، کیوں درد ہو رہا ہے؟ جب اپنی بہن پر بات آئی تو دوسروں کی مرنے مارنے پر اتر آئے۔ جب یہی سب تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو تو پتہ ہے کیا گزرتی ہوگی ان پر؟ نہیں، تم یہ کیسے جان سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو دل ہی نہیں۔ بولو، اپنے پر بات آئی تو تکلیف ہوئی نا، بولو، اب بول کیوں نہیں رہے؟ یشار نے غصے اور درد سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، ہاں، تم یہاں رہو گی ہمیشہ اور دیکھو گی کہ اپنی بہن پر میں ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ مشکل تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس کا بھائی ایک مضبوط انسان ہے، تمہارے ماموں کی طرح ایک بیکار شخص نہیں جو 2 دن میں ٹپک جائے۔ اس کی اتنی تکلیف دہ بات پر یشار کو بھی نیزوں سے زخمی کرتے گا۔ اس کی بات پر یشار کا دل خون ہوا۔ یہ بےغیرت شخص آخر کیسے دھڑلے سے اس کے منہ پر اس کے ماموں کی تسلیل کر رہا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کیا میں مقافات عمل پر یقین رکھتی ہوں؟ میں بھی یہی اور تم بھی یہی۔ دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنی صداقت ہے۔ بے شک تم جی جان لگا دو اسے بچانے کے لیے، مگر تم شاید یہ بھول رہے ہو یہ سب کچھ اوپر والے کی کن کا منتظر ہے، جس کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مان سکتا۔ تو تم کیا چیز ہو؟ ایسے قہر مت ڈھاؤ دوسروں پر کہ جس کا ازالہ تمہاری بہن کو کرنا پڑے۔ واقعی میں روتی ہوئی بولی تو اس کی بات پر بروٹ جیکسن کی ہستی شعلوں کی زد میں آ گئی اور اس نے کس کر بھاری ہاتھ کا تھپڑ یشار کے چہرے کی زینت بنایا، جس پر وہ پیچھے کو گری لڑکھڑا کر، اور اس کا گال سنسنا اٹھا جو کہ سرخ ہو کر سوج چکا تھا اور ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور تھپڑ یشار کو مارتا، پیچھے سے کمان نے اس کا بازو کس کر پکڑا جو شیر کی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ کمان کسی طرح مشکل سے اسے باہر لے گیا۔ پیچھے وہ دیوار سے سر ٹکا کر اپنے گال کو سہلانے لگی۔ وہ ہرگز آریانہ کا برا نہیں چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں غصے اور دکھ سے کیسے وہ سب کہہ گئی۔ وہ آنسو بہانے لگی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے صبر مانگنے لگی، کیونکہ اب یہی اس کی زندگی تھی۔ یہ 1-2 ماہ بعد کی بات ہے، جب ایک رات بروٹ جیکسن زخمی ہو کر آیا۔ وہ اس کی بالکل بھی مدد نہ کرتی اگر وہ 2 دن تک کراہتا نہ رہتا، اور ستم تو یہ تھا کہ وہ کسی ملازمین کو خود کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا۔ کجا کے اندر آنے دے۔ یہ سب یشار کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ جہاں اسے زخمی دیکھ اسے اندر خوشی ہوئی تھی، مگر دل کا ایک کونا ترس بکھا رہا تھا اس پر۔ اب بھی وہ کچھ دیر کراتا رہتا جب اس نے بروٹ کی کمر پہ مرہم لگایا۔ اس کی شرٹ اوپر کھسکاتے وہ مرہم لے آئی تھی، جس پر بروٹ چونک اٹھا، مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ اس نے جب مرہم زخم پر رکھا تو وہ درد سے لب بھیج گیا۔ وہ کس کر شرٹ پکڑی تھی، منہ سے ہلکی سی درد کے مارے ہس کی آواز نکلی۔ جب یوں مار دھاڑ اور برے کام کرتے ہو تو پھر زخم سہنا بھی سیکھو۔ وہ تو جیسے اس کی ہلکی سی آواز پر بھی چٹک اٹھی تھی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اسے یوں آئے روز زخمی ہو کر گھر آتا تھی۔ ان واقعات سے یہ ہوا تھا کہ وہ آپس میں تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگے۔ اب تو بروٹ نے اسے باہر جانے کی اجازت بھی دیتی تھی۔ وہ 1-2 بار اپنی ماں سے بھی ملائی تھی، جو کہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ آج جب وہ اپنے کچھ کپڑے خریدے گی تو اسے مال میں حمزہ ملا، جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یشار، تم زندہ ہو؟ کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم بس ایک دن کام پر آئے اور پھر لاپتہ ہو گئی۔ میں تمہارے گھر بھی گیا، وہاں تمہاری ماں کی بہت بری حالت تھی، اور تمہارے ماموں کی نیوز بھی میں نے ٹی وی پر دیکھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہاری ماما نے مجھے بتایا کہ تمہیں کوئی بروٹ جیکسن نامی شخص اٹھا کر لے گیا۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ وہی شخص ہے جو مافیا کا ڈان ہے، جس کے پیچھے کئی ملکوں کی پولیس ہاتھ دھو کر پڑی ہے، مگر آج تک ان کے ہاتھ اس کے خلاف ایک بھی مضبوط ثبوت نہیں لگا۔ حمزہ نے حیرت اور بے یقینی سے کہا تو یشار ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہیں بروٹ کے بندے حمزہ کو دیکھ نہ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو حمزہ کی خیر نہیں تھی۔ حمزہ، تم یہاں سے جاؤ، مجھے تم سے کسی بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، اور نہ ہی میں کسی بروٹ نامی بندے کو جانتی ہوں۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے حمزہ کو گرک کر کہا تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تیز تیز قدموں سے آگے چلتی ہوئی بولی، جبکہ حمزہ فوراً اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا اور تیزی سے بولنے لگا، یشار، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیوں بول رہی ہو کہ ہم بچپن کے دوست ہیں؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تم یوں مجھ سے جان چھڑا کر نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے فوراً اس کے پاس پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جس پر یشار نے فوراً جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ یشار، ادھر دیکھو میری طرف۔ تم کیوں ڈر رہی ہو اتنا کسی سے؟
کون ہے تمہارے پیچھے؟ تم ایسی تو نہ تھی عشاء، تم تو بہت مضبوط تھی. ایک دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، تو میں ان سب چیزوں سے نکال لوں گا. بس ایک بار میرا ساتھ دو، ہم اس برو جیکسن کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لائیں گے. حمزہ نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتی تھی حمزہ چاہے اسے بڑی سے بڑی کوئی تسلی کیوں نہ دیتے، مگر برو جیکسن نامی بلا اس کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑنے والی. بلکہ حمزہ اس طرح کر کے خود کی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہا تھا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی. پہلے ہی وہ اپنی جان سے پیارے عزیز کو کھو چکی تھی، مگر اب حمزہ کو نہیں کھونا چاہتی تھی. اسی لیے وہ زبردستی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کہا نا حمزہ ایک بار کہ مجھ سے دور رہو. تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ زندگی پیاری ہے کہ نہیں؟ اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو. خدا نہ دور رہو، مجھ سے میری فکر مت کرو، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، مگر خود کو مجھ سے جتنا دور ہو سکے دور رکھو. مجھے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا. چلے جاؤ یہاں سے. یاشار نے ہاتھ چھوڑ کر اس سے درخواست کی اور بھاگتے ہوئے واپس چلی گئی. حمزہ شکست سا حال اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا. وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ وہ اسے بچپن سے کتنا چاہتا ہے. وہ بس یوں ہی خالی ہاتھ کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا. وہ مینشن واپس آئی تو ڈری ہوئی تھی، مگر کمرے میں فروٹ کو پہلے سے موجود دیکھ کر اس کے رہی سے اوسان پہ خطا ہوا. کہاں گئی تھی؟ فروٹ نے عام سے لہجے میں کہا. شاپنگ پر گئی تھی. اور وہاں کیا کیا؟ فروٹ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. بس شاپنگ میں تو کسی سے نہیں ملی. ڈرتے ہوئے اس کے منہ سے وہ نکل چکا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس بات کو سن کر فروٹ کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آئی تھی. اگلا پارٹ لاسٹ ہوگا، اس لیے بھرپور کامنٹس اور لائک کریں اس ویڈیو پر.